حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کے اس بیان کے بعد کہ ہم نے ایک طویل جنگ کی تیاری کر لی ہے، نیتن یاہو انتظامیہ کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اسی طرح صہیونی ایران کے خوف سے بھی لرز رہے ہیں، اس لیے وہ غزہ میں جنگ بندی کے بجائے لبنان اور شام میں حملے کر کے پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں جھانکنا چاہتے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ اسرائیل غزہ، فلسطین، لبنان اور شام وغیرہ میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے اب مہلک ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنان اور شام میں وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم پر خطرناک سائبر حملے کیے، جس کے نتیجے میں لبنان اور شام میں مختلف کمیونیکیشن ڈیوائسز اور پیجز زوردار دھماکوں سے پھٹ گئے۔ ایران کے سفیر مجتبی امانی سمیت تقریباً 3000 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 10 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پیجر حملوں میں ایرانی سفیر مجتبی امانی کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ ان شہداء میں حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمان علی عمار کا بیٹا بھی شامل ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان دھماکوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیروت سے لے کر وادی بیکا تک پورے لبنان سے پیجرز کے پھٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمسایہ ملک شام میں بھی متعدد افراد ان دھماکوں کا نشانہ بنے۔ ان اسرائیلی سائبر حملوں میں لوگوں کو سپر مارکیٹ، سڑکوں، گاڑیوں، گھروں اور یہاں تک کہ حجام کی دکانوں میں بھی دھماکے سے اڑایا گیا۔ پیجرز میں کل سحپہر 3:45 سے شروع ہونے والی دھماکوں کی لہر تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمی افراد زمین پر بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں، تاہم کچھ کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2500 سے زائد پیجرز دھماکوں سے پھٹے۔ بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جہاں جہاں پیجر ڈیوائسز موجود تھیں، وقفے وقفے سے دھماکے ہوتے رہے اور ہزاروں لوگ زخموں سے گرتے رہے۔ حزب اللہ نے مواصلاتی نظام کو دھماکوں سے اڑانے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کا عہد کیا ہے۔ ایک برطانوی تھنک ٹینک کے مطابق اسرائیل کئی مہینوں سے حزب اللہ کے خلاف سائبر آپریشن کر رہا ہے۔ CIA میں مشرق وسطیٰ کی سابق تجزیہ کار ایملی ہارڈنگ نے حالیہ واقعے کو سپلائی چین کا حملہ قرار دیا ہے۔ موساد پر ایک کتاب کے مصنف UC میلبن کے مطابق ان دھماکوں سے تاثر ملتا ہے کہ یہ موساد کا آپریشن تھا۔ لبنان کے وزیر صحت فراس ابیات نے ہنگامی نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پورے ملک میں پیجز پھٹنے کے بعد حکومت نے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے شہریوں سے خون کے عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ پیجر ایک چھوٹی سی وائرلیس میسیجنگ ڈیوائس ہوتی ہے جس پر ٹیکسٹ اور آڈیو میسیجز بھیجے اور وصول کیے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون کی آمد سے قبل پیغامات کے لیے پیجرز استعمال کیے جاتے تھے، لیکن پیغام رسانی کے لیے سیلولر فونز کی نسبت زیادہ محفوظ ذریعہ ہونے کے سبب اب بھی دنیا میں کئی کمپنیاں اور ادارے پیجر کا استعمال کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حزب اللہ کے کارکن اور رضاکار پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے پیجنگ ڈیوائسز استعمال کرتے تھے۔ حزب اللہ نے رواں سال کے آغاز میں موبائل فونز کی بجائے پیجرز استعمال کرنا شروع کیے۔ اسے خدشہ تھا کہ موبائل فونز کی ٹریکنگ کے ذریعے اسرائیل اور اس کے کمانڈرز کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اسرائیل کی اس حالیہ بزدلانہ کارروائی کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر لبنان میں پیجرز میں دھماکے کیسے ہوئے؟ کیا ان ڈیوائسز کو ہیک کیا گیا تھا یا پھر ان میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا؟ آئیے اس کی کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ لبنان اور شام میں تائیوانی کمپنی گولڈ اپالو کے AR924 ماڈل کے پیجرز استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن کمپنی نے اس سلسلے میں وضاحت جاری کی ہے کہ یہ پیجر BAC نامی ایک کمپنی نے تیار اور فروخت کیے ہیں، جس کے پاس گولڈ اپالو کا برانڈ استعمال کرنے کا لائسنس موجود ہے۔ یہ BAC کمپنی یورپی ملک ہنگری کے شہر بڈاپسٹ میں واقع ہے۔ بعض عسکری ماہرین کے مطابق دھماکے سے پھٹنے والے پیجرز میں 20 گرام فوجی گریڈ کا دھماکہ خیز مواد ہوگا۔ اس دھماکہ خیز مواد کو کسی جعلی الیکٹرانک پرزے کے اندر چھپایا گیا ہوگا۔ ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کے مطابق ان پیجرز کو ایک سگنل جسے الفا نیومیرک ٹیکسٹ میسج کہتے ہیں کے ذریعے فعال کیا گیا، جس کے بعد اسے استعمال کرنے پر ان میں دھماکے ہوئے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اسرائیل اپنے ساتھ جنگ میں لبنان کو بھی گھسیٹنا چاہتا ہے، تاہم لبنان پر اسرائیل کے حالیہ سائبر حملے اور مواصلاتی نظام کو مفلوج بنانے کی کارروائی تمام مسلم ممالک سمیت چین اور روس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔